بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں جنہیں ایام تشریق اور ایام نحر کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا ہے، یعنی یہ کہ قربانی کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور الحمدللہ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی توفیق دی ہے، انہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نے بکرے کی، کسی نے دمبے کی، کسی نے بڑے جانور میں حصہ لے کر اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کیا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک نیتی اور اخلاص سے کرنے والے اس عمل کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ کل بھی عید کے موقع پر میں نے عرض کیا کہ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، بلکہ قربانی اس سے زیادہ کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا کرتی ہے۔ آج اس موقع پر اسی قربانی کا جو پیغام ہے، جو بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہوتا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی جائے گی۔ قربانی کی وجہ سے بہت سارے پیغام ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک اہم پیغام ملتا ہے ایثار و قربانی۔ اس میں بھی قربانی کا لفظ نظر آتا ہے۔ تو آج اس موقع پر ایثار و قربانی کے تعلق سے شریعت اسلام کا جو نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے یوم النحر میں قربانی انجام دی ہے اور عمل قربانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کی ہے، ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایثار کے معنی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہم کو زیادہ ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے، لہذا میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، میں اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کروں گا، دوسرے کے کام آؤں گا۔ اسی کا نام ہے ایثار۔ اور موجودہ جو دور ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ دور کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلزم نے ساری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا، اور کوئی بھی آدمی چاہے یا نہ چاہے اس وبا میں اور اس لعنت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ کیپٹلزم کا جو نظریہ ہے وہ محض یہ ہے کہ مالدار کو اور زیادہ مال کی حرص اور ہوس پیدا کی جائے، اس کے اندر مال میں مزید بڑھوتری کا اور اضافے کا شوق پیدا کیا جائے۔ چنانچہ ہوتا یہی ہے کہ کسی کا ایک گھر ہے تو اس کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا گھر بنائے،
پھر اس کے بعد اس کا شوق رکتا نہیں ہے، پھر تیسرے گھر کا، چوتھے گھر کا، 8ویں گھر کا، 10ویں گھر کا، یہ شوق اس کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس بڑھتے شوق کے سبب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ لالچ اور حرص میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس حرص و ہوس سے باہر نکل ہی نہیں پاتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان یکون وادیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے، انسان کے لیے سونے کی بھری ہوئی وادی ملے، وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان کا جو مقام ہے اسے وادی ہے، انگریزی میں ویلی کہا جاتا ہے، کہ سونے سے بھری ہوئی وادی بھی اگر کسی کو میسر ہو تو اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے کہ اسے اس جیسی دو وادیاں ملے۔ یہاں تک اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی چاہت میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 8 کا وہ متمنی رہتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا شوق تو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، اس کی محبت اور اس کی یہ طلب، اس کی یہ چاہت اور اس کی یہ تمنا ختم ہونے والی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے قبر کی مٹی ہی میسر ہو جائے گی، یعنی وہ موت کے منہ میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، الہاکم التکاثر، مال اور دولت کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، ہوس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی اللہ سے، اللہ کی عبادت سے، یوم آخرت سے تم لوگ غافل ہو جاتے ہو اور مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ جو دور ہے جس کے اندر سرمایہ دار مزید سرمایہ کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جو سودی نظام ہے اس نے ہر انسان کو ایسا گرفتار کر دیا ہے، یا انسانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے، اور سودی نظام کی وجہ سے مالدار ترین بنتا چلا جاتا ہے، اور بیچارہ غریب آدمی غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا، سرمایہ دار نظام کو پسند کرنے والے ہیں ان کا شوق ہی یہ ہوتا ہے، جتنے سودی ادارے ہیں اور جتنے ایسے چھوٹے موٹے لوگ جو ہے سودی کاروبار کرنے والے ہیں، ان کے اندر کیا جذبہ رہتا ہے، کیا لالچ رہتی ہے، کیا خواہش رہتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ان کی خواہش بس یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کو 1,00,000، 2,00,000، 50,000، 20,000، 25,000 دے کر ان کو اپنے پنجے ظلم میں دبا کر رکھے، ظلم و استبداد کی چکی میں انہیں پیس دیا جائے، وہ اس طرح پر کہ بیچارے غریب، ضرورت مند، محتاج ان سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ نہ پھیرنے کی وجہ سے، ادا نہ کرنے کی وجہ سے سود در سود اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر ادا کر دیتے ہیں کہ ان گنہگار کانوں نے ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ کسی ضرورت مند نے 50,000 لے لیے، وہ 50,000 ویسے ہی رکھے ہوئے، وہ مدعے کا مدعا ویسا ہی ہے، پھر کیا ہوا کہ سود اس نے پھیرتے اس سے دوگنا ادا کر دیا ہے، لیکن وہ سود ہے، اصل رقم تو ویسی ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ سودی نظام کی وبا ہے، سودی نظام کی لپیٹ ہے جس میں ہم سب پسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر خاص طور پر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی کی ضرورت سے، مجبوری سے فائدہ وہ نہ اٹھائے، کسی ضرورت مند کے ساتھ ایثار سے پیش آئے، بلکہ خود محتاج ہونے کے باوجود، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے۔ یہی ہے قربانی کا تقاضا اور پیغام۔ مسلمانوں، ہم نے قربانیاں انجام دی ہیں، ادا کی ہیں،
تو یہ جذبہ بھی ہم اپنے دل میں بیدار کریں کہ جس طرح پر ہم نے مال کی قربانی دی ہے، جانور کو ذبح کیا ہے، اسی طرح پر ہم ایثار کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ایثار سے پر نظر آتی۔ ایثار کا جذبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لازمی جز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کو اس درجے اپنایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونا بنا دیا جاتا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کا گھر سب سے عالیشان ہو سکتا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ حسین ترین لڑکی سے نکاح کر کے سب سے زیادہ شہرت پا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی چاہتوں، لذتوں اور عیش و عشرت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، دفن فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرمایا ہے وہ ایثار ہے، اور اپنے آپ پر دوسرے کی ضروریات کو مقدم رکھنا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے وہ قول سنا ہوگا کہ ام المومنین نے اپنے بھانجے سے فرمایا کہ 2 مہینے ایسے گزرتے تھے کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا خالہ جان، پھر اس وقت آپ لوگ اپنا پیٹ کس طرح پر بھرا کرتے تھے؟ کیا کھایا کرتے تھے؟ کیا پیا کرتے تھے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا الاسودین، 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی، ان سے ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں امیر ریاست نہیں تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مقامات سے مال غنیمت نہیں پہنچتا تھا؟ یقیناً پہنچتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات کے لیے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جتنا مال، جتنا اسباب جہاد وغیرہ سے مال غنیمت کی شکل میں، مال فے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا اختیار دیا تھا اس میں سے لینے کا، بلکہ 5واں حصہ تو آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے، جان لو کہ جو کچھ تم کو مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اسی طرح پر مال فے کا پورا حصہ یا پورے کا پورا حق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تھا۔ مال فے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر غزوے کے لیے مسلمان پہنچے اور وہاں جہاد کی یا قتال کی نوبت نہ آئے اور یہ لشکر معاہدہ کر کے یا دشمنوں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے واپس آ جائے تو وہ فتح کے ساتھ واپس ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر قتال نہیں ہوا ہے، آپس میں دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی ہے، تو ایسے موقع پر جو کچھ وہاں سے مال و اسباب حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ اس مال فے کا مکمل اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہر زمانے کے امیر ریاست کو حاصل ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے کچھ بھی منتخب نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بیان کروں تو حیرت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، غور کیجئے اس واقعے کی طرف، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی ان کنتن تریدن یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس واقعے کا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ماشاءاللہ جگہ جگہ جہاد کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، مال غنیمت اور مال فے کثرت سے آ رہا ہے، لیکن ہمارا جو طرز معیشت ہے، طرز زندگی ہے، وہ اسی طرح قدیم انداز پر ہے، ہمیں وہی سوکھا کھانا ہے اور کبھی کبھار گھر میں چولہا جلانے کی نوبت بھی نہیں آتی، ایسے حالات ہیں۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درخواست اور ایک رائے پیش کریں۔ وہ رائے درخواست یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ فرمایا جائے۔ آپ غور کیجیے کہ یہ درخواست غلط ہے۔ اگر آمدنی کی زیادتی ہو تو یقیناً اس درخواست کو پورا کیا جانا نامناسب یا ناممکن تو نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فقر و فاقے کو پسند فرمایا، مال و دولت کی فراوانی کو یا عیش و عشرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک خاندان کے لیے پسند نہیں فرمایا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا نزول فرمایا جس میں بتلا دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی کی چاہت رکھتی ہو، ارادہ کرتی ہو، فتعالین، تو تم آ جاؤ، میں تمہیں دنیا دے دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خوب دوں گا، بلکہ فرمایا میں تمہیں دنیا دے دوں گا جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنا تمہارا ارادہ ہے، پھر اس کے بعد وہ سرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں خوبصورت انداز میں روانہ کر دوں گا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر تم کو عطا فرمائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ آئی، انہوں نے فوراً ہی فرمایا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر توقف کیے، بغیر دیر لگائے، کہ میں اللہ کا ارادہ کرتی ہوں، آخرت کا ارادہ کرتی ہوں، اور نبی کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فقر و فاقے سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنے لیے فقر و فاقے کو پسند فرمایا ہے، اور لوگوں کی یا اہل مدینہ کی، اہل اسلام کی، ساری دنیا کی، تمام انسانوں کی فلاح اور بہبودی اور ان کے لیے خرچ کرنے اور ان کی خدمت اور بھلائی کے لیے ہمہ تر تن ہر موقع پر تیار رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی عادت مبارکہ بنا لی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسی کی نصیحت کی۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات بھی مکمل طور پر اس بات پر پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پر دوسروں کو اہمیت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر میں اسی کے بارے میں فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان صحابہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ خود ہی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، قسم پرسی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اپنی ضروریات کو دفن کر کے دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزن ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعلان فرمایا تھا۔ وہ اعلان بھی اس موقع پر ہے کہ جب کہ ایک مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس کہلا بھیجا کہ جاؤ پوچھو کہ گھر میں اس مہمان کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ ہے۔ تو جتنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا گیا،
سبھی کی طرف سے یہی جواب آیا کہ اس موقع پر گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ فقر و فاقے کا ہی دور چل رہا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا کہ کئی روز، کبھی کبھار تو 2 مہینے ایسے گزرتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ایسے ہی کوئی موقع رہا ہوگا، اور اس موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ کھجوریں بھی گھر کے اندر موجود نہیں تھی، ورنہ ازواج مطہرات یا جن کے پاس بھی پیغام بھیجایا گیا ان کے پاس سے کھجوروں کا تو جواب آ ہی جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہی عرض کیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، اس کی ضیافت کے لیے اگر کسی کے پاس کچھ ہے، انتظام ہے، تو وہ اس کی ضیافت کرے۔ مدینہ منورہ کے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اگرچہ کہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے، مگر وہ دور فقر و فاقے کا چل رہا تھا۔ کچھ حالات ایسی تھی کہ کاروبار وغیرہ اس موقع پر تھوڑا سا اچھا نہیں چلا، پیداوار اچھی نہیں ہوئی، تو مدینے میں ایک طرح سے فقر و فاقہ آ گیا تھا۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مہمان کا اکرام کروں گا۔ چنانچہ وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، میں اس مہمان کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں، انہیں کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک ہی آدمی اس سے کھا سکتا تھا، کیونکہ بچے ایک کے کھانے میں 2-3 تو کھا سکتے ہیں، لیکن بڑا اگر کوئی آدمی ہو تو وہ ایک ہی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کھانا تم تیار کرو، دسترخوان بچھا دو، جب میں اور مہمان بیٹھ کر کھانا شروع کریں، رات کا وہ وقت تھا، بیٹھ کر کھانا شروع کریں تو کسی بہانے سے، چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے آ کر چراغ کو بجھا دو، گل کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابو طلحہ انصاری اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کرنے لگے، اہلیہ محترمہ نے چراغ لا کر رکھتے ہوئے اس کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا۔ یہ صرف کھانا کھانے کا ناٹک کرتے رہے، یہاں تک کہ مہمان نے کھانے سے فراغت حاصل کی اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے۔ پھر وہ مہمان آ کر مسجد نبوی میں ان کو آرام کروایا گیا۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی کہ ابو طلحہ انصاری نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہے۔ اسی موقع پر، اسی کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ خود محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی نفس کی لالچ سے بچا لیا جاتا ہے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج کا دور اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر دوسروں کے سلسلے میں محبت کے جذبات ہونے چاہیے، صرف محبت کے ہی نہیں بلکہ ان کے دکھ درد میں، ان کی ضروریات میں کام آنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ آج کل کا جو دور ہے دیکھا جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے صرف پیسے کا مطلب ہے، وہ دوسرے سے پیسہ نکالنے اور اپنے اپنے جیب میں داخل کرنے ہی کے لیے فکر مند ہے، اور یہ لالچ سے پر دور کے اندر اور یہ حرص و ہوس کے دور کے اندر اگر ایک ایمان والے کے دل میں قربانی کا اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اتنی بہترین بات ہے کہ دنیا بھی اس کی سرخرو ہوگی، دنیا میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے وہ عزتوں سے نوازیں گے کہ لوگ برس ہا برس تک اس کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن اس عزت کی اور اس نوازش کی کوئی اہمیت نہیں۔ آخرت میں اللہ کی رضا اس کو ایسے نصیب ہوگی جیسا کہ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی تھی۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے ایک کھجور کے درخت کے لیے جو ایک یتیم بچے کو دلانا تھا، اس ایک کھجور کے درخت کے لیے اپنے 600
کھجوروں کے درختوں کا جو باغ تھا اس باغ کو ایک کھجور کے درخت کے عوض فروخت کر دیا اور اس یتیم بچے کو وہ کھجور کا درخت عطا کیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں اس واقعے میں جانے کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے جنت میں تو کھجوروں کے باغوں کے جھنڈ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں وہ عظیم جذبہ تھا کہ کسی ایک ضرورت مند کے لیے کام آنے کے خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی کم از کم اس درجے جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے، کرایہ دار ہے، اگر اس کے پاس زیادہ کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم کرایہ پر راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ لیکن آج کل حرص و حوث کا جذبہ رکھنے والے مجھ جیسے نااہل لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کو اس کی محتاجی، اس کی ضرورت، اس کی پریشانی سے کوئی واسطہ نہیں، اسے تو بس اپنی تجوریوں کو بھرنے سے واسطہ۔ یہ دنیا کی لالچ اور حرص و حوث کو ختم کرنے ہی کے لیے پروردگار نے قربانی ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس قربانی کے پیغام کے ذریعے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا، دوسرے کے لیے ایثار کا، اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح اور اہمیت دینے کا، اس کی ضروریات کو پیش نظر رکھنے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو میدان جہاد میں اور ایسے وقت میں کہ وہ شہادت کے منہ میں جا رہے ہیں، ایسے موقع پر انہوں نے وہ جذبے ایثار و قربانی پیش فرمایا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو خیر بہرحال اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کے ذریعے مختلف سبق ہم کو دیے ہیں، مختلف پیغام ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اسی میں ایک پیغام ایثار کا ہے۔ ایک وہ ایثار یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بلکہ کسی انسان کے لیے بھی اس کی ضرورت کے موقع پر ہمارے دل میں ایثار کا جذبہ اور اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو دفن کرنے کا جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے قربانی کے سبق کو پڑھ لیا، قربانی کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایثار اور قربانی کے جذبے کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔